أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی حرج گناہ تم پر، ان طلقتم، اگر تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ نہ چھوا ہو تم نے انہیں، او تفرضو، یا نہ مقرر کیا ہو تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، ومتعوہن، اور نفع دے دو، کچھ فائدہ دے دو انہیں، سامان دے دو انہیں، علی الموسع، جو کشادگی والا ہے اس کے ذمے ہے، قدرہ، اس کے بقدر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے اس کے ذمے ہے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے نیکوکار لوگوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل اس کے، ان تمسوهن، کہ تم انہیں چھو، ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم، اور تحقیق تم نے مقرر کر دیا ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، فریضۃً حق مہر، فنصف، پس آدھا ہے، حق مہر، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو، یا معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح ہے، وان تعفوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل، اور نہ بھولنا احسان کرنے کو، بینکم، آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دیکھنے والے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص کر درمیانی نماز، وقوموا للہ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، قانتین، عاجزی کرنے والے، فَإِنْ خِفْتُمْ،
پھر اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، فرجالن تو پھر پیدل ہی پاپیادہ ہی نماز پڑھو، اور رکبانہ یا سوار نماز پڑھو۔ فیضا پھر جب امن تم امن میں ہو جاؤ، فذکروا اللہ تو پھر یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون وہ چیزیں کہ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو جیسے پہلے طلاق کے عدت کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے، تو یہاں مزید طلاق کی اور 2 صورتیں ان کا بیان ہوا ہے۔ تو پہلی آیت میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ ایک عورت سے کسی مرد کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد ابھی مباشرت ہم بستری نہیں ہوئی، اور نکاح کے وقت حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اور طلاق ہوگی اس عورت کو، تو اس عورت کی طلاق کے بعد اب اس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کو کپڑوں کا ایک جوڑا یا کچھ ہدیہ دے کے رخصت کرنا چاہیے، ایسے خالی ہاتھ اس کو گھر سے نہ بھیجنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ مسئلہ ہے کہ جس سے نکاح ہوا اور مباشرت ہم بستری نہیں ہوئی اور حق مہر مقرر ہو چکا تھا، پھر طلاق ہوئی، تو اس عورت کا حق مہر پورا نہیں ادا کیا جائے گا، آدھا حق مہر وہ ادا کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا لا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تم پہ، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن جب تک تم نے انہیں نہ چھوا ہو، یعنی ہم بستری نہ کی ہو، او تفرضوا لہن یا نہ تم نے مقرر کیا ہو حق مہر لہن ان عورتوں کا، فریضہ مانا حق مہر ہے، او تفرضوا لہن یہ او کے بعد لم ما لم جو پیچھے ہے وہ اس کے ساتھ لگے گا، او لم تفرضوا لہن یا نہ مقرر کیا ہو تم نے ان کے لیے فریضۃ حق مہر، یعنی نکاح ہوا اور اس میں حق مہر کا یا تو ذکر ہی نہیں ہوا یا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا، یہ اس میں بات ہوئی کہ چلو بعد میں حق مہر کا معاملہ کر لیں، چونکہ حق مہر نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نکاح کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ 2 گواہوں اور ایجاب قبول میاں بیوی کا ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ البتہ حق مہر یہ ایک سنت عمل ہے، لیکن یہ مقرر نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اب اس عورت کو ومتعوہن تم کچھ سامان دے دو، مراد اس سے اس کی تفسیر جو مفسرین نے کیا کہ کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو، یا اس طرح کی کوئی اور چیز تم اس کو ہدیتاً دے دو۔ یہ جو کپڑوں کا جوڑا دینا ہے یہ کس درجے کا اور کس معیار کا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں فرمایا علی الموسع قدرہ جو وسعت والا ہے یعنی امیر اور مالدار ہے، اس کے ذمے یہ کپڑوں کا جوڑا قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ جیسے عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، امیر گھرانہ ہے تو ان کا لباس بھی امیرانہ ہوتا ہے، غریب گھرانہ ہے تو ان کا لباس بھی غریبانہ ہوتا ہے۔ وعلی المقتر اور جو تنگ دست ہے اس کے ذمے قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، یعنی مرد کی جو حیثیت ہے، امیر ہے تو اچھا لباس دے اور غریب ہے تو اسی کے مناسب وہ لباس دے، تو یہ اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ متاعا بالمعروف یہ جو کپڑوں کا جوڑا دینا ہے یا ہدیہ دینا ہے یہ دینا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی عزت کے ساتھ اس کو دینا ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کو دینا ہے، اس پہ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے اور جو ہے نا وہ بد اخلاقی سے نہ ہو بلکہ اچھے طریقے سے دیا جائے۔ حقا علی المحسنین فرمایا یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو نیکوکار لوگ ہیں، یعنی جو حق کی راہ پہ چلتے ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں،
یہ اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان کو، یہ دوسرا مسئلہ ہے، من قبل اس کے ان تمسوهن کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی مباشرت سے پہلے تم طلاق دے چکو، اور نکاح کے وقت فرضتم لہن، تحقیق مقرر کیا ہو تم نے ان عورتوں کا فریضتاً حق مہر بھی۔ اب چونکہ مباشرت نہیں ہوئی اور قبل اس کے طلاق ہو گئی ہے، اب عورت پورے حق مہر کی حقدار نہیں ہے۔ فنصف، تو اس کو آدھا دے دو، ما فرضتم، جو حق مہر مقرر کیا۔ مثلا جیسے آج کل 5,000 حق مہر رکھتے ہیں، تو اگر نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی یا ہم بستری نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہوگی، تو اس کو 5,000 پورا نہیں ملے گا، 5,000 کی حقدار نہیں بلکہ 2,500 کی حقدار ہے، لہذا اس کو اس کا حق مہر 2,500 دینا چاہیے۔ اور اگر دے چکے تھے نکاح کے موقع پر، یعنی نکاح پر ہی اس کی ادائیگی حق مہر کی ہوگی، تو اب اس عورت کو 2,500 واپس کر دینا چاہیے مرد کو۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی وہ عورت آدھا بھی نہ رکھے اور سارے کا سارا مرد کو واپس کر دے، یا اگر ادائیگی نہیں ہوئی تھی تو عورت کہے کہ میں کچھ بھی نہیں لوں گی، یہ عورت کی مرضی ہے۔ او یعفو، یا مرد معاف کر دے، الذی، وہ کہ بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں گیرہ نکاح ہے، کیونکہ نکاح کا ایجاب قبول وہ مرد کرتا ہے کہ مجھے یہ عورت قبول ہے نکاح میں، اور اسی طرح طلاق بھی اللہ نے اس کے ہاتھ میں اس کا اختیار رکھا ہے، اس لیے کہا کہ نکاح کی گیرہ اس مرد کے ہاتھ میں ہے۔ یا وہ معاف کر دے، مثلا یہ کہ عورت کو 5,000 کی ادائیگی ہوگی، اب وہ کہ میں کچھ بھی نہیں لیتا، میں آدھا بھی نہیں لیتا، میں نے سارا عورت کو دے دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، یعنی مردوں کو حکم ہے، تعفو یہ مذکر کا صیغہ ہے کہ تم مرد اگر معاف کر دو جو تم 5,000 دے چکے ہو مکمل حق مہر، تو مردانہ تمہاری جو حیثیت ہے اس کی شان کے لائق ہے کہ تم کو میں کچھ بھی واپس نہیں لیتا۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو سارے کا سارا، اقرب للتقوی، یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ کو بہت پسند ہے کہ تم عورت سے کچھ بھی نہ، اگرچہ تمہارا حق ہے کہ آدھا تم واپس لے لو، لیکن یہ آدھا بھی نہ لو تو یہ اللہ کو زیادہ آدھا پسند ہے، یہ بات زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو یہ فرمایا یہ جو طلاق کے معاملات ہیں اکثر یہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہی تقریباً 100% یہ ہے، طلاق جھگڑے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اختلاف کے بعد ہوتی ہے، فتنے کے بعد ہوتی ہے، اور دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ طلاق کے معاملے میں تم نے عدل اور انصاف سے پیچھے نہیں ہٹنا، اخلاقیات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ بھولنا الفضل بینکم، آپس میں احسان کرنے کو، آپس میں مہربانی کرنے کو، یعنی یہ نہیں ہو کہ اس اختلاف میں تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، ایک دوسرے پہ ظلم کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ معاف کرے آج ہم یہی کر رہے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف پرچے بناتے ہیں، پنچایتیں بٹھاتے ہیں، گالی گلوچ ایک دوسرے کرتے ہیں، اور جو کچھ پیچھے اس سے پہلے دیا ہوتا ہے وہ سب کچھ گنتے ہیں اور ایک ایک چیز ایک دوسرے سے وصول کرتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، کتنی اخلاقیات سے گری ہوئی چیز ہے۔ لوگ بعض اپنے جب بڑے چودھری بنتے ہیں، لیکن جب یہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو پھر 10-10 روپے والی چیز بھی لسٹ اس کی بنا کر دوسروں سے وصول کرتے ہیں، عورت سے وصول کرتے ہیں، عورت والے مرد سے وصول کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات نہیں ہیں، تمہارا بگاڑ ہوا ہے، لیکن اب بگاڑ کے بعد معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھاؤ۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کتنی پیاری تعلیم ہے دین اسلام کی، اور نہ بھولو الفضل بینکم، آپس کی مہربانی کو ان معاملات میں، ان موقعوں میں جو
بات شریعت نے طے کی ہے کہ اگر نبھا نہ ہو مرد عورت میں طلاق دے دو، ٹھیک ہے، لیکن اچھے طریقے سے سارے معاملات طے کرو، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے۔ مرد عورت پہ الزامات نہ دے کہ یہ ایسی تھی اس لیے میں نے اس کو طلاق دی، عورت مرد پہ الزام نہ دے کہ یہ ایسا تھا میں تو اس سے تنگ تھی اس لیے میں نے اسے طلاق لی، میں نے تو شکر کیا اس سے میری جان چھوٹی ہے۔ یہ باتیں نہ کرنا اور یہ ماحول نہ بنانا، بلکہ جیسے پیچھے تعلیمات گزری ہیں کہ مرد جب عورت کو فارغ کرے اور عدت گزار کے عورت گھر سے نکلے تو یہ مرد اس کو کچھ ہدیہ کچھ دے کے، جیسے یہاں بھی فرمایا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو اس کو کپڑوں کا کم از کم جوڑا کپڑوں کا دے کے رخصت کرے اپنے گھر سے، کہ بھئی طلاق مجبوری تھی، نباہ نہیں ہو سکا، چلو تم اگلی زندگی اپنی خوشی سے گزارو جیسے بھی اللہ نے رکھی ہے۔ تو فرمایا نہ بھولو فضل کرنا، احسان کرنا، اچھائی کرنا آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھنا بے شک اللہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اس موقع پر غیر اخلاقی حرکات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک تمہاری حرکت اللہ کی نگاہ میں ہے، تمہارا ایک ایک بول اللہ کے علم میں ہے۔ سوچ سمجھ کے ان موقعوں پر، اختلافات کے موقع پر سوچ سمجھ کے حرکات کرنا، سوچ سمجھ کے رد عمل دینا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سارے انسانوں کو متوجہ فرمایا کہ یہ نکاح طلاق یہ نہ ہو کہ تم انہی جھگڑوں میں الجھے رہو، نکاح کرنے والے نکاح اور شادی میں مصروف رہیں اور نماز روزے کو بھول جائیں۔ حافظوا علی الصلوات، نکاح شادی کا موقع ہے تو نماز کو نہ بھولنا، حفاظت کرنا، پابندی کرنا علی الصلوات، نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر عصر کی نماز۔ جیسے عموماً شادیوں میں نکاحوں میں ہوتا ہے کہ عصر کی نماز بیچ میں آ جاتی ہے، اور عام طور پر بھی کام کاج میں دکاندار ہے اس کی دکانداری کا بھی مصروفیت کا وقت ہو جاتا ہے عصر میں، زمیندار ہے زمینداری کا بھی عصر کے وقت میں مصروفیت کا وقت آ جاتا ہے، مال مویشی کو چارہ ڈالنا، دودھ نکالنا، اور اسی طرح گھروں میں بھی خواتین کو گھروں میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، کھانا پکانے کی تیاری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو فرمایا خاص کر کے درمیانی نماز یعنی نماز عصر، صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ دیکھو کس قدر اللہ نے مشفقانہ اور محبت کے انداز میں بات سمجھائی ہے۔ بھائی نکاح طلاق کے معاملات میں الجھ کر اپنے رب کو نہ بھولنا۔ اگر تمہارا نکاح شادی کا موقع ہے تو حافظوا علی الصلوات، اس میں جو نمازیں آ رہی ہیں نمازوں کا خاص خیال رکھنا۔ اور اگر طلاق کا کوئی معاملہ ہے، پنچایت تمہاری بیٹھی ہے، لوگ کٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، اس کے دوران کوئی نماز کا وقت آ گیا ہے تو تم یہ کہو کہ یہ پریا بیٹھی ہے، پنچایت ہے، تو چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، فرمایا اچھی بات نہیں ہے۔ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیانی نماز یعنی نماز عصر، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو نماز میں اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے قانتین، عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی اس نماز کے عمل میں اختیار کرو، ظاہری عاجزی اور باطنی عاجزی، دونوں عاجزی کی کیفیات نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ ظاہری عاجزی یہ کہ انسان کا کھڑے ہونے کا انداز عاجزانہ ہو اللہ کے حضور، اس کا سارا جسم ایسے اس میں جو ہے نا وہ اللہ کے آگے انکساری کی کیفیت ہو، نظر اپنے مقام پہ ہو، ادھر ادھر نظر نہ گھمائے، ہاتھوں کو بار بار کھولنا، حرکت دینا، کبھی کپڑے درست کرنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی کچھ کرنا، یہ ظاہری عاجزی کے خلاف ہے۔ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا، کبھی دوسری پہ کھڑا ہونا، یہ بھی ظاہری عاجزی کے خلاف ہے۔ تو پورا سکون وقار کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو۔ اسی طرح باطنی عاجزی
کہ دل پورا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو، دھیان پورا اللہ کی ذات میں، وہ نماز میں اللہ کے سامنے قانتین عاجزی سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، یہاں نماز کا ایک مسئلہ اور نماز کی اہمیت بتلا دی۔ فرمایا نماز تمہارے لیے کسی صورت معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر تم میدان جنگ میں ہو، دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن سامنے ہے تمہارے، اور اس حال میں نماز کا وقت آ جائے تو اب تم اس موقع پہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں ڈر ہے رکوع سجدے میں جاؤ تو دشمن حملہ کر دے، تو کھڑے کھڑے تم نماز پڑھ لو، جلدی جلدی نماز کو کھڑے ہی رکوع کا اشارہ کر دو، کھڑے ہی سجدے کا اشارہ کر لو، تشہد کا اشارہ کر لو، لیکن نماز نہیں چھوڑنے۔ یا خوف اس قدر ہے کہ تمہارا دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم آگے جنگی حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کر رہے ہو، آگے آگے ہو، دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے، یا کوئی جانور تمہارے پیچھے، شیر ہے مثلا، کوئی جنگل میں تھا، یا کسی ایسے کتا یا شیر، کوئی ایسی درندہ چیز وہ انسان کے پیچھے حملہ آور ہو رہی ہے، یا آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور عین اس موقع پر نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص پھر چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، ارادے سے، دل کی نیت سے، اور فاتحہ قرات کرے، دوڑتا ہوا۔ دیکھیے کیا انداز ہے، نماز معاف نہیں، دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے ہی یہ اپنی نماز اشارات میں پڑھ لیں لیکن چھوڑے نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف و ڈر کا حال ہو تم پہ، فَرِجَالًا، تو پھر پیدل ہی۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ مفسرین نے کی، فَرِجَالًا یعنی کھڑے کھڑے، پاؤں پہ تم کھڑے ہو تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، یعنی رکوع سجدے کی نوبت نہیں آتی تو پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو۔ اور یہ اس کے معنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس رجالن کے معنی یہ فرمائے، کھڑے کھڑے پاؤں پہ تم نماز پڑھ لو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے معنی کیے دوڑنے کے، فرجالن پیدل چلنا یعنی دوڑنا، کہ تم دوڑ رہے ہو، تمہارا پیچھا دشمن کر رہا ہے، اس حال میں دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو۔ اور رکبانن، یا تم سواری پر ہو، سواری پہ سوار ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سواری سے اترنے کی گنجائش نہیں، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور تم سواری پہ جا رہے ہو، تو سواری پہ ہی تم اپنی نماز، جس سمت میں بھی تمہارا رخ ہے اور جیسے حال میں بھی تم ہو، اسی حال میں نماز پڑھ لو۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اس کو دشمن سولی پہ چڑھا دے، کیسے سولی پہ، کہ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دے اور خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہوں، اور یہ بندہ ہوش میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اس کو نماز کی معافی نہیں۔ شریعت کہتی ہے خون نکلتا ہے، نکلنے دے، تو اس وقت بھی نماز پڑھ، اشاروں سے نماز پڑھ لے، اللہ کی عبادت پوری کر، اللہ کا حکم پورا کر۔ تو اگر تمہیں خوف ہے، معافی نہیں، فرجالن، تو کھڑے کھڑے یا دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو، اور رکبانن، یا سواری پہ ہی تم نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو پھر اطمینان کی عبادت کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر یاد کرو اللہ کو، اللہ کی حضوری میں عبادت کرو۔ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی جس طرح تعلیم دی ہے، جیسے عام روٹین میں اطمینان کی حالت میں آپ نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھو۔ ما لم تکونوا تعلمون، یہ وہ احکام ہے جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں ان کا علم دیا ہے، لہٰذا اب اس اللہ کی تعلیم کے مطابق تم عمل کرو۔ وآخر دعوانا